متنازع منظرنامہ ہے. ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور اسلام آباد اور لاہور بالخصوص اس وقت پورے ملک میں توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. وہ کیوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف اب باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. رات گئے سے خبریں آ رہی ہیں, فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں. اسلام آباد میں شبلی فراز اور لاہور میں شفقت محمود, مسرت جمشید چیمہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہوئی. اور اسی دوران پولیس پہنچی گھروں پر تو وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے. کہیں کے کیمرے اتار کے لے گئی, کسی کے ڈرائیور کو حراست میں لے گئی اور میاں اسلم شعیب کے گھر پر چھاپا. وہاں دو ماہ کا جو بچہ ہے اس کا جھولا بھی توڑ ڈالا ہے. تو اس طریقے سے یہ ریڈ گھروں میں ہو رہی ہے, مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, تو بیسکلی یہ ایک میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جی ہم نے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا. یعنی کہ جب بات خان صاحب کی گرفتاری کی کوششوں کے بعد ناکام رہی تو انہوں نے کہا کہ کوئی دوسرا پینترا اپناتے ہیں, کیوں نہ جو سیکنڈ ٹیئر کے یا رہنما ہے یا دوسرے رہنما خان صاحب سے ہٹ کے ان کو تنگ کیا جائے, کارکنوں کو تنگ کیا جائے, جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ان کے خلاف جا کے کارروائی کی جائے. تو اسی صورت میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جگہ جگہ یہاں پر تابڑ توڑ کارروائیاں ہو رہی ہیں, جس میں سے کچھ صدف آپ نے بھی حوالہ 77 سے زائد بتائے جا رہے ہیں کارکنان. اور سیکٹر G7 میں نعمان گجر کے والد کو, اگر وہ نہیں تھے تو ان کے والد کو لے گئے ہیں. یہ تو ہمارے پولیس کا ایک عام سا رویہ ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں پر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو چھاپے ہو رہے ہیں معذرت کے ساتھ, وہاں پر اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے تو پھر کسی کی بھائیوں کو لے گئے, کسی کے والد کو لے گئے. تو یہ صورتحال ہے. اور یاد رہے کہ بدھ کے دن مینار پاکستان پہ انہوں نے جلسہ کرنا ہے, تو اب وہ جلسہ کیسے ہو پائے گا, کیا اس کی اجازت مل جائے گی, یہ بھی ایک اہم بڑے سوال ہیں جو اس وقت. لیکن اس تناظر میں پاکستان تحریک انصاف جو ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو, اپنے رہنماؤں کو الرٹ جاری کر دیا ہے. تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ قائدین کے اور کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. پولیس کی تقریباً 1000 افراد کی فہرستیں پولیس نے مرتب کی ہیں. 1000 افراد کی فہرستیں جو کہ 25 مئی کی طرز پہ بنائی گئی ہیں. اور تمام ورکرز احتیاط کریں, محفوظ مقامات پر رہیں. اچھا جی, تو بہرحال دا میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مینجمنٹ ہے, جو ان کی لیڈرشپ ہے, ان کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ کس کس طریقے سے لسٹیں جاری کی جا رہی ہیں. اور آبویسلی ظاہر ہے خان صاحب کی جانب سے کوئی احکامات آتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو دوسرے سیکنڈ ٹیئر کے رہنمائیں کوشش کرتے ہیں مینج کریں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے نہایت سینئر رہنما ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. شاہ صاحب, ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر. یہ پہلے وہ خان صاحب کے معاملے پر دال نہیں گلی, تو اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے اثرات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو, گرفتاریوں کی صورت میں تھریٹ کیا جا رہا ہے, چار دیواری کا تقدس جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ پامال کیا جا رہا ہے. یہ کیا میسج دینے کی کوشش ہو رہی ہے جی؟ ہلو جی شاہ صاحب, آواز پہنچ رہی ہے آپ تک میری؟ آپ کی آواز اب بہتر ہے. ہلو جی شاہ صاحب, میرا سوال آپ تک پہنچ گیا تھا. بھیا آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی. شاہ صاحب, ہم آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں, دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں جی, اور پھر مین وائل ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں. ظاہر ڈیٹیلز ہمارے سامنے ہے. اب جو 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسہ ہے اس کے حوالے سے بھی اسی مناسبت سے شاید یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. لیکن جو حوالہ دیا گیا ہے 25 مئی کا, آپ کو یاد ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں, بعد میں وہ افسوس بھی کرتے رہے کہ میں نے اس وقت یہ کارروائی, میں کہتا تھا کہ اس وقت ہی پکڑ لو, اس وقت ہی کارروائی کر لو. سو یہ حکومت کے پلان سے جو نظر آ رہے تھے, حکومت کے متعدد وزراء یہ کہتے رہے, مریم نواز بھی. شاہ صاحب فائنلی آ گئے. شاہ صاحب ساتھ ہیں. شاہ صاحب, میرا سوال بیسکلی یہ تھا کہ یہ اب جلسہ آپ لوگوں کا ہونا ہے, خان صاحب کو گرفتار نہیں کر پائے تو اس کا نزلہ گر رہا ہے, اب دوسرے کارکنان پر یا تھریٹ جس طرح سے کیا جا رہا ہے ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک تو اس کی ٹائمنگ کے بارے میں بتائیے گا, اور دوسرا میسج اس سے کیا کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے میسج بڑا واضح ہے, خوف پھیلانا اور یہ گھبراہٹ کی نشانی ہے. یکے بعد دیگر یہ ہر موڑ پر ناکام ہوئے. مثال کے طور پر پہلے ان کا خیال تھا کہ حمزہ کی حکومت کو ہم رخصت نہیں کر پائیں گے, ہم نے رخصت کر دیا. پھر ان کا خیال تھا کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے, پورا بندوبست کیا گیا, پیسہ چلایا گیا, لوگوں کو روکا گیا, دھمکایا گیا, 186 ووٹ پورے ہو گئے. پھر ان کا خیال تھا کہ پارٹی کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا جائے گا, لوگوں کو ورگلا کر ان کی وفاداریاں تبدیل کروائیں گے, نہیں ہو سکا. پھر ان کا خیال تھا کہ بائی الیکشنز میں ہم سرکاری مشینری, ڈیولپمنٹ فنڈز, پولیس کو استعمال کر کے اپنے
من پسند نتائج حاصل کر سکیں گے. نہیں ہو سکا. جامپور کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے لیٹسٹ. پھر ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیں گے. پھر ان کا خیال تھا کہ نااہلی کی تلوار لٹا کر پارٹی کے اندر مایوسی پیدا کریں گے. -1 کا ایک راگ آلاپا گیا. تحریک انصاف کا کارکن، تحریک انصاف کا جو نظریاتی کارکن ہے، وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا اور آگے بڑھتا چلا گیا. اب انشاءاللہ بدھ کے روز ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان پر، اور میری درخواست ہے جہاں جہاں تحریک انصاف کا جو تحریک انصاف سے اور عمران خان سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، برائے کرم آپ نے از خود پہنچنا ہے مینار پاکستان. قیادت گرفتار ہو جائے، ہم سب گرفتار ہو جائیں، ہم پر کیسز بن رہے ہیں، FIR کچھ ظاہر ہیں کچھ پوشیدہ ہیں. آپ نے جو عمران خان کی کال پر جانا ہے مینار پاکستان اور دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، ان کا دل کس کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور یہ آپ نے ثابت کرنا ہے اور انشاءاللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملانا ہے. شاہ صاحب، آپ بدھ کو جو جلسہ ہے اس کے لیے پہلے تو آپ لوگوں نے اجازت چاہیے، اس کی درخواست دے دیے، تو کیا اجازت مل گئی ہے؟ اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے ظاہر ہے جو منتظمین ہیں، جو رہنما ہے، جب وہی گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے تو کس طریقے سے آگے بڑھیں گے معاملات کو؟ دیکھیے، رہنما گراؤنڈ پہ ہو نہ ہوں، عوام گراؤنڈ پہ ہونی چاہیے. عوام گراؤنڈ پہ ہونی چاہیے. دنیا کو دیکھنا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھنا ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. تقریریں سننے کے لیے لوگ وہاں نہیں اکٹھے ہوں گے، یکجہتی کے اظہار کے لیے وہاں جمع ہونا ہے. ایک نمبر 2، جب ہماری میٹنگ ہوئی لاہور میں جس میں چیف سیکرٹری موجود تھے، IG پنجاب موجود تھے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم موجود تھے، CTD کے سربراہ موجود تھے، ایک جنٹلمن ایگریمنٹ ہوا تھا، اور وہ کیا تھا کہ میچ جو PSL کا فائنل ہے اس دن جلسہ تحریک انصاف نہ کرے اور اس کے بعد کسی دن کر لے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی مشکلات میں اضافہ نہیں کریں گے. ہم نے جو اناؤنس جلسہ تھا اس کو ہم نے مؤخر کر دیا اور کہا کہ منگل. پھر آپ نے دیکھا گرفتاریاں شروع ہو گئی، تو خان صاحب نے اپنے خطاب میں جو قوم سے خطاب کیا تھا، بدھ کے روز جلسے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں کرنا ہے، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ لاہور کے لوگ، غیور لاہوری کہاں کھڑے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں لاہوریوں کو، جس طرح وہ نکلے ہیں ریلی پہ اور زمان پاک آئے ہیں، اور میں خاص شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان بہادر پختونوں کو جو اپنے قائد کے دفاع کے لیے یہاں جمع ہوئے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو پنجاب پولیس کا جو رویہ تھا، جو نے ڈرامہ رچایا، جو گھر پر حملہ کیا، جو چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، جو دہلیز کو عبور کیا، جو وہاں آرڈرز ہوں گے نا شاہ صاحب، آپ اسے قانونی طور پہ کسی طریقے سے چیلنج کریں گے؟ بالکل کریں گے. ہم عدالت میں جا رہے ہیں، ہم ان کو چیلنج کریں گے، ہم ان پہ پرچے کروائیں گے. ہم اپنا کیس، انہوں نے ہائی کورٹ لاہور کے حکم کو بالکل بالائے طاق رکھتے ہوئے سب کچھ کیا ہے. انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے اور ہم عدالت میں جا رہے ہیں. اچھا، تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور خان صاحب کی جس طرح سے زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور ظاہر ہے پہلے آپ لوگ پہلے بھی یہ صدمہ سہ چکے ہیں اور پاکستان کبھی متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جائے، تو پھر جلسے کے حوالے سے کیا طریقہ کار آپ لوگ اپنائیں گے کہ خان صاحب محفوظ رہیں؟ دیکھیے، جلسہ بناتی ہے عوام، لیڈر نہیں بناتے. لیڈر تو ایک ہے جس کو قوم نے تسلیم کر لیا، اس کا نام عمران خان ہے. باقی ہے عوام. جلسے بنتے ہیں عوام کی شمولیت سے، اور اس لیے میں کر رہا ہوں کہ لیڈر موجود ہوں جلسوں میں کسی بھی وجہ سے یا نہ ہو نہ ہو، انہوں نے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. انہوں نے کہنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. سر، بائی دا وے، سارے تناظر میں اب تو رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، ویسے ہی لوگوں کی روزمرہ ذرا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، ایسے میں الیکشن کیمپین بھی شروع ہونی ہے. الیکشن ہو رہے ہیں سر اب ان حالات میں؟ دیکھیے، الیکشن نہیں کروائیں گے خدا نہ خواستہ تو یہ آئین شکنی کریں گے.
یہ آرٹیکل 6 کو دعوت دیں گے, یہ سپریم کورٹ کے کنٹیمپٹ میں جائیں گے. میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ایک تو آئین کی وضاحت ہے, اس کی تشریح ہو گئی, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, الیکشن کمیشن نے شیڈیول دے دیا, وہ تو ساری چیزیں, الیکشن کمیشن نے شیڈیول دے دیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے جو سب پر بائنڈ ہوتا ہے, لاگو ہوتا ہے, نامینیشن پیپر داخل ہو گئے, نامینیشن ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. لیکن آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے, لگ رہا ہے کہ یہ کروا دیں گے یا پھر بھی کسی گڑبڑ کا اندیشہ ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیے یہ تو ہر رکاوٹ ڈالیں گے, ان کو تو نہ پاکستان کے مفادات کا ان کی ترجیح نہیں ہے, یہ اپنی ذات کو, ان کے پرسنل ایجنڈاز ہیں, نیشنل ایجنڈا کو فوقیت نہیں دے رہے. آپ دیکھیں جو ڈار نے گفتگو کی ہے, پورے پاکستان میں بھونچال آ گیا ہے, جو اس نے ہمارے ایٹمی اثاثوں کو جو زیر بحث لے آیا بلا وجہ آج فارن آفس کو تردید کرنی پڑ رئی ہے, آج سینٹ کام کو وضاحتی بیان دینے پڑ رہے ہیں. یہ کس نے کیا ہے, کیوں کیا ہے, اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ نہیں, یہ بیان بے شک آ جائے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ڈار نے یہ کیوں کیا, اس کے پیچھے سوچ کیا تھی, وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا, اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, ان کے ذہن میں کیا ہے, یہ در پردہ کیا ہے. اور شاہ صاحب ایک آئی ایم ایف کے بارے میں بھلے جو کچھ کہا جائے کہ جی ڈو مور کی ایک اگلی شکل ہے, ہماری بازو مروڑنے کا ایک رستہ یہ لوگ اپنا لیتے ہیں, جو بھی کر لیتے ہیں, لیکن دا پوائنٹ از کہ ایسے فائنینشیل فورمز پر اس طرح کی باتیں کوئی نہیں کرتا, اور خاص طور پر آن ریکارڈ کوئی بھی نہیں کرتا. دیکھیے آئی ایم ایف نے تو ڈینائی کیا ہے نا, آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی شرط عائد نہیں کی. ٹھیک ہے, آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. اب سوال یہ اٹھتا ہے, اگر یہ آئی ایم ایف درست کہہ رہا ہے تو پھر ڈار غلط بات کی ہے اس نے سینٹ کے فلور پہ, اور اگر ڈار نے درست بات کی ہے تو پھر آئی ایم ایف کی بات کی در پردہ کچھ اور ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے, ایک جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کا میں مطالبہ کر رہا ہوں, تحریک انصاف کی طرف سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں, قوم اس کی وضاحت چاہتی ہے, عوام اس کی وضاحت چاہتی ہے. ان کے اپنے حلیف پیپلز پارٹی والے رضا ربانی مطالبہ کر رہے ہیں, بلاول تو نہیں بولے گا, بلاول تو کمپرومائز ہے, بلاول تو نہیں بولے گا, پر پیپلز پارٹی میں کچھ تو خوددار لوگ ہوں گے. سر جو جنرل مائیکل کوریلا ہیں, کمانڈر آف یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ محفوظ ہے تمام تر معاملات. اور وہ تو صحیح ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں کہا محترمہ, یہ پہلی دفعہ نہیں کہا, بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں. جب بھی ہندوستان نے ہمارے پروگرام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی, اور ہمارا جو 3 لیئرڈ سیکورٹی سسٹم ہے, ہم نے لوگوں کو اعتماد میں لیا, آئیے سب کچھ جانتا ہے, ہمارا ہندوستان سے بہتر اسٹینڈرڈ پہ, ہمارا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ہماری سسٹم ہے, سیکورٹی ہے, سب کچھ محفوظ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے جو رینج ہے نا میسائلز کی, اس کے بارے میں یہ ایک چیز بحث طلب رہی ہے. میں ایز دی فارمر فارن منسٹر آف پاکستان یہ آپ سے بات کر رہا ہوں, اور میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, باقی نیشنل کنسنسس ہے, سب جانتے ہیں, جتنے ذی شعور لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اس پر پوری قوم متفق ہے, اور کوئی اس سے ہٹے گا تو قوم اور تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. ویسے المیہ شاہ صاحب جاتے جاتے جیسے کامنٹ کر رہا ہوں کہ انڈیا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کی طرف چلا جائے, اسرائیل جو ہے وہ چلا جائے آئی سی بی ایمز کی طرف, باقی دنیا آئی سی بی ایمز کی طرف چلا جائے, اور ہم رہیں تھیٹر رینج بیلسٹک میزائل تک. المیہ ہی ہے ویسے. لیکن بہرحال ہم نے اس تمام صورتحال میں بالخصوص جو تحریک انصاف کے جو کارکنان کی گرفتاری کے معاملات رہے ہیں, اس پر ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کو وزیر داخلہ, وفاقی وزیر داخلہ, انہیں ٹرائی کرنے کی کوشش کی, ان کا فون لگانے کی کوشش کی تاکہ ان کا موقف حکومت کا ورژن ہمارے پاس آ جائے, بٹ وہ اویلیبل نہیں تھے اور ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. بالکل یہ صورت